ہم سب پاکستانیوں کو ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، ہر وقت دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری فوج، ہمارے جرنیلوں کا سایہ ہم پر ہمیشہ سلامت رہے۔ اتنے احسانات ہیں ان کے قوم پر کہ اگر آپ گننا شروع کر دیں اور اس کو کسی کتاب کی صورت میں تحریر کرنا شروع کر دیں تو اس دنیا کے تمام صفحے ختم ہو جائیں گے، تمام سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، تمام قلم ٹوٹ جائیں گے، تمام دماغ جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آگے کیا لکھنا ہے وہ ختم ہو جائیں گے، وہ برباد ہو جائیں گے۔ لیکن ان کی تعریفیں، ان کے احسانات جو اس قوم پر ہیں پڑے، وہ صحیح معنوں میں ادا نہیں ہو سکیں گے، محفوظ نہیں ہو سکیں گے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں کہ اگر یہ فوج نہ ہوتی، ان کے بزنسز نہ ہوتے، یہ سیولینز کو اوپر اٹھنے کا پراپر طریقے سے موقع دیتے تو کیا ہوتا کہ ہر گلی گلی سے لوگ اٹھ کے اپنا نام پیدا کرتے، پیسہ کماتے، ملک کی جی ڈی پی بہتر ہوتی، ملک میں سیاسی استحکام آتا، جی ڈی پی گرو ہوتی تو ملک کا پیسہ بڑھتا تو خوشحالی آتی۔ لیکن جب خوشحالی آتی تو پھر کیا ہوتا کہ آپ اس دنیا میں مگن ہو جاتے اور اپنے رب کو بھول جاتے۔ تو بھائی دوستوں، ذرا اس بات پہ غور دو، سوچو اس بات کو۔ خوشحالی آتی، آپ دنیا میں مگن ہو جاتے اور مگن ہو کے اپنے رب کو بھول جاتے۔ آپ کی فوج نے آپ کو خوشحال صرف اس لیے نہیں ہونے دیا کہ آپ اپنے رب کو نہ بھولیں، آپ کو بدحال صرف اس لیے رکھا کہ آپ بدحالی میں، کیونکہ بدحالی میں انسان اپنے رب کو یاد رکھتا ہے نا کہ یا اللہ میرے حال کو بہتر کر دے، میرے حال کو بہتر کر دے۔ خوشحال بندہ کہاں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ وہ تو مگن ہو جائے گا پلاٹس میں اور باقی چیزوں میں۔ تو بدحال رکھنے کا، غربت میں رکھنے کا، ملک کو غریب رکھنے کا، سیاسی عدم استحکام رکھنے کا، آپ کو کمین رکھنے کا، آپ کو بلڈی سویلین رکھنے کا صرف مقصد یہی تھا کہ آپ اپنے رب کے ساتھ جڑے رہیں۔ یعنی کہ آپ کی فوج کا، آپ کے جنرلوں کا ویژن آپ کی دنیا بنانا نہیں تھا بلکہ آخرت کو سنوارنا تھا، آخرت کو بہتر سے بہتر کرنا تھا۔ ہم ایز اے مسلمان کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل زندگی تو آخرت کی ہوتی ہے، ہماری فوج بھی یہی سمجھتی تھی کہ اصل زندگی تو آخرت کی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے آپ کی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر کیا اور آپ کی اس دنیا کی زندگی کو ختم کر کے، برباد کر کے، آپ کی توجہ ساری اس زندگی کی طرف لے کے گئے جس کے لیے آپ بنے تھے۔ تو اس کا کیا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے رب سے؟ کیا ان احسانات کا ہمیں عاجز ہو کر اقرار نہیں کرنا چاہیے کہ واقعی اگر یہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم اپنے رب سے کتنا دور جا چکے ہوتے، ہم ٹیکنالوجی میں، ہم باقی چیزوں میں کتنا آگے جا چکے ہوتے کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ یار مالک حقیقی کی ذات سے ہمارا وہ ایک رابطہ ٹوٹ جاتا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اس چیز کو سوچیں کہ اگر آپ کی فوج ارد گرد کے جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں، یعنی کہ انڈیا، افغانستان، ایران، اگر ان کو بلا وجہ انگلی نہ دیتی، انگلی نہ دینے سے کیا ہوتا کہ پاکستان کی حالات خراب نہ ہوتے، یہاں پہ ٹیررسٹ اٹیکس نہ ہوتے، بم دھماکے نہ ہوتے تو کیا ہوتا کہ ہمارے بچے، ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب ایسے کہیں شہید نہ ہوتے۔ تو اس سے کیا ہوتا کہ آٹومیٹکلی ہم اپنے رب سے دور ہو جاتے۔ ہم ہر سال اس طرح کی جانیں نثار کرتے ہی اس لیے تھے کہ ہم اپنے رب سے جڑ جائیں۔ ہم خون کو سڑکوں پہ پھیلا کر اپنے رب سے جڑنے کا جو ایک ہوتا ہے نا، اندر سے ایک اظہار ہوتا ہے، وہ ادا کرتے تھے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ، ہم نے آج 100 لوگوں کو قربان کر دیا آپ کے لیے، آج ہم نے 50 لوگوں کو قربان کر دیا۔ تو آپ وہ مقصد سمجھ رہے ہیں کہ اس تمام خراشیری کا، بدامنی کا مقصد جو ایک آپ کہتے ہیں کہ ہم کیوں مر رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے لوگ کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ ویژن پیچھے صرف یہی تھا کہ ہم اپنے رب سے کنیکٹڈ رہیں، شہادتیں نکلتی رہیں، قربانیاں اس قوم کی نکلتی رہیں کہ رب کے ساتھ تعلق برقرار رہے۔ تو آج عمران خان اور باقی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کی جنگ میں اپنے 80,000 لوگوں کو مروا دیا، ہم نے ایسا کیوں کیا؟ تو ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، ہم نے صرف رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے مختلف ممالک کے اندر ہم نے فساد مچائے اور اس کا کاؤنٹر ریئیکشن یہ تھا کہ ہمارے اندر ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے اور جانیں گئیں۔ ایونچولی کیا ہوگا کہ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اپنے رب کے ساتھ۔ تو اس ویژن کے ساتھ ہماری فوج چلی اور ہمیں اس کو بھی باور کرنا چاہیے، اس کا بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے جتنی کوشش، جتنی کاوش ہماری فوج نے کی ہے، اور کسی ادارے کے پاس ایسا ویژن، ایسی کوشش، ایسا عزم موجود نہیں تھا۔ اس پہ بھی کرٹیسزم کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ لوگ تو رہتے ہی الگ ہیں، یہ الگ ڈی ایچ ایس بناتے ہیں، بڑی بڑی عمارتوں میں رہتے ہیں اور ہمیں وہ جھگیوں، گندی گندی کالونیوں، پتہ نہیں کیسی کیسی جگہوں پہ رہنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ تو بھائی آپ کو اس کے پیچھے کی جو منطق ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کے پیچھے کی منطق یہ تھی کہ انہوں نے
دنیا کو سمیٹ لیا، آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ رہنے پہ مجبور کیا، اس لیے کیا کہ آپ کے اندر عاجزی پیدا ہو۔ اگر آپ کے حالات بہتر ہو جاتے، آپ بھی انہی کی طرح حالات میں رہنا شروع کرتے، تو کیا ہوتا کہ آپ کے اندر سے وہ عاجزی، انکساری وہ نکل جاتی۔ عاجزی نکل جاتی تو اس کا مطلب کیا تھا کہ تکبر آ جاتا آپ کے اندر کہ بھائی میرے پاس بھی محل ہے، میں کوئی کسی سے کم ہوں، تو یہ چیز آپ کے رب کو بڑی ناپسند ہوتی۔ تو صرف اس چیز کا سوچتے ہوئے آپ کو محروم رکھا گیا تاکہ آپ اپنے رب کے ہاں ایک اچھا مقام حاصل کر سکیں، عاجزی کا وہاں پر جا کر ثواب حاصل کر سکیں، تکبر کی وجہ سے جو سزا آپ کو مل سکتی تھی اس سے آپ بچ سکیں۔ تو آپ غور کریں کہ کتنی محنت کی ہوگی اس پلان کو بنانے میں، ایک ایسا پلان جس کا نتیجہ یہ تھا کہ 21 کروڑ عوام کی آخرت سنور جائے۔ لوگ بہت کریڈٹ دیتے ہیں تبلیغی جماعت کو کہ وہ لوگوں کی آخرت کے حوالے سے کام کرتے ہیں، ان کو دنیا کی توجہ کم ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں، وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی آخرت پہ زور دیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت والے بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں ہماری فوج، ہمارے اس ادارے کی سوچ کے سامنے، کہ جس نے 21 کروڑ کی آبادی کا ایک کمرے میں بیٹھ کے سوچ لیا کہ اس کو کیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہاں سب سے مقبول ترین قوم بنانا ہے، وہ اسی طرح سے کہ ان کی دنیا کو برباد کر دیا جائے، ان کو یہاں پر مظلوم بنا کے رکھا جائے، ان کو یہاں پہ احساس کمتری کا شکار کر دیا جائے تاکہ اس کا اجر ان کو آخرت میں ملے۔ تو وہ اجر انشاءاللہ ہم سب کو ملے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں کہ جس طرح تبلیغی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے قائم و دائم رکھا ہوا ہے، اس سے بہتر کام کرنے والے اس ادارے کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے کہ جب تک کہ دنیا قائم ہے وہ اپنے اس ویژن کو لے کے آگے چلیں، اور ہماری آبادی میں بھی کل کو اس سے زیادہ ہو جائے، 25 کروڑ تک پہنچ جائیں، ہم 30 کروڑ تک پہنچ جائیں، تو تمام لوگوں کی آخرت کو سنوارنے کا یہ جو انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس بیڑے کو پار کرنے میں ان کی رہنمائی فرمائے، ان کو ثابت قدم رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام پذیر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔